یقین چھوڑ دو۔ میرے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست آپ کے جیبوں پر ڈاکہ نہیں ڈالے گی، وہ آپ کے غریبوں کی کفالت کرے گی، بیوہ اور یتیموں کی کفالت کرے گی، مظلوموں کا ساتھ دے گی۔ جب تک روزگار نہ ملے نوجوانوں آپ کو، تو پھر بے روزگاری الاؤنس حکومت دے گی۔ میں بزرگوں کو وعدہ دیتا ہوں، بڑھاپا الاؤنس ہم دیں گے۔ میں ماں بہنوں اور بیٹیوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو اپنی بیٹی کو بہن کو میراث میں حق نہ دے وہ جیل میں جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ جو اپنی ماں بہن بیٹی سے غداری کرتا ہے وہ زمین پر بوجھ ہے۔ میرے دوستو، ایک خوشحال پاکستان، ایک کلین پاکستان کے لیے میں آپ کی تعاون کا طلبگار ہوں۔ کراچی کے لوگوں نے ساتھ دیا اور پیپل پارٹی کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ جو 6 حلقوں کے حوالے سے تمہارے ساتھ کیس ہے تو سماعت پر سماعت کرنے کی بجائے فیصلہ دے دو، اور جن 11 حلقوں میں الیکشن نہیں ہوا ہے وہاں جلد از جلد الیکشن کا اعلان کرو۔ اگر آپ ضمنی الیکشن کے اعلانات کرتے ہیں تو کراچی کے چھوٹے چھوٹے یونین کونسل کے بارے میں کیوں آپ خاموش ہیں؟ میں گوادر کے حوالے سے بھی، جہاں میرے بھائی ہدایت الرحمان نے قوم کی بات کی، وہاں کے لوگوں کی بات کی اور وہاں کے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا، تو ان کو سننے کے بجائے حکومت نے ان کو جیل میں ڈالا ہے، ان کو رہا کیا جائے۔ میرے دوستو، میں الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیسہ نہیں ہے اور ایک الیکشن پر 72 ارب کا خرچہ آتا ہے، تو پھر تو چھوٹے جزوی ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بجائے ایک جنرل الیکشن ہو۔ اور پنڈی کے لوگوں، میرا یہی عنوان اور میرا یہی مطالبہ ہے کہ چھوٹے جزوی، ایک صوبائی دوسری ضمنی پھر صوبائی پھر ضمنی، اس طرح کا کھیل کھیلنے کی بجائے ایک جنرل الیکشن کا اعلان ہو جائے تاکہ پوری قوم اپنی مستقبل کے لیے نئی قیادت کا انتخاب کر سکے۔ جب پی ٹی آئی ناکام ہوئی، جب پی ڈی ایم ناکام، جب پیپل پارٹی ناکام، پوری قوم کو بند گلی میں بند کیا ہے، تو پھر راستہ کیا ہے؟ راستہ ایک ہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہو، مرکز میں بھی اور صوبوں میں نگران حکومت قائم ہو۔ میں پنڈی آیا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو لایا، آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کو لایا، آپ لوگوں نے ان سیاسی بونوں کو قوم کے کندھوں پر بٹھایا، اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ معیشت تباہ ہو گئی، صنعت تباہ ہو گئی اور ادارے بند ہو گئے۔ اس لیے خدا را، اگر آپ لوگوں کو اپنی عزت عزیز ہے، اگر آپ لوگوں کو اپنا امیج بہتر بنانا آپ کو مطلوب ہے، تو جو اعلان کیا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، عملی طور پر ثبوت دیا جائے۔ اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر اس اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا اور شہباز شریف کا ساتھ چھوڑ دیا اور زرداری کا ساتھ چھوڑ دیا، تو ان گلیوں اور کوچوں میں یہ 2 دن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب بہت منظم ادارہ کبھی ایک کی پشت پر اور کبھی دوسری کی پشت پر، پھر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں ناکام ہو گئے؟
پھر میں یہی جواب دیتا ہوں کہ اس وجہ سے کہ یہاں الیکشن یرغمال، یہاں پولنگ اسٹیشن یرغمال، اس لیے میں امید رکھتا ہوں اور میں بالکل پنڈی میں ان کی دیواروں کی قریب یہ بات کرتا ہوں، میری آواز سنے کہ ان لٹیروں کا ساتھ نہ دے، یہ بے ہمت، نالائق، نا اہل حکمران ہے، ان کو مزید سپورٹ نہ کرے، ان کے اندر جتنا بھی ہوا ڈالیں گے یہ غبارے ہیں، پڑ جاتے ہیں لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک ادارے کو ٹھیک نہیں کیا، ایک تانے کو، ایک پٹوار خانے کو، ایک یونیورسٹی کو۔ میرے لوگوں، ان کا ایک ہی تجربہ ہے کہ اپنی مفادات، اپنی جائیدادوں، اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کرنا، لیکن اب یہ کھیل بند ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی میدان میں ہے۔ میں آج آپ کے بہاف پر نواز شریف صاحب جو سرکردہ رہنما ہے مسلم لیگ کا، جناب شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہے، پی ڈی ایم کا مولانا فضل الرحمان صاحب جو امام ہے پی ڈی ایم کا، پی ٹی آئی کو، سب کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ آٹا، چینی، چاول، چائے، دوائی کی قیمتوں میں 50% کمی کرو، اور کوئی اور اضافہ کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ پہلے خود قربانی دو، ایسی قربانی جو قوم کو بھی نظر آئے۔ تمہاری تقریروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہارے اعلانات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہارے بے رنگ بھی بو بے ذائقہ تقریریں سن سن کر ہم تک گئے ہیں۔ اب عوام نتیجہ چاہتے ہیں اور ظاہر ہے اب فیل ہو گئے ہیں، ایک نہیں 100 بار فیل ہو گئے ہیں۔ اس قوم کو مزید لنگر خانوں کی، مسافر خانوں کی، مرغی اور انڈوں کی سیاست اور معیشت کی، قرضوں کی معیشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار کی ضرورت ہے، کارخانوں کی ضرورت ہے، کلین اور گرین پاکستان ہر پاکستانی کا مطالبہ ہے۔ یہ کام صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ بس لوگوں، آئیے ایک مقدس اور عظیم جہاد میں حصہ لے لے۔ آنے والے الیکشن میں اپنا ووٹ ایٹم بم بنا کر ظلم اور جبر اور کرپشن کے سومنات کو پاش پاش کرنے کے لیے استعمال کرے۔ میں ایک بار پھر ملک زین جو کہ نوجوان آج جماعت اسلامی میں اعلان کیا، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ پنڈی کے عوام کا بھی یہ جدوجہد میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی گلی اور کوچوں میں، اسلحہ اور تحصیلوں میں اور ہر جگہ اس تحریک کو جاری رکھیں گے، پاکستان کے خاطر، آئندہ نسلوں کے خاطر۔ اسلام زندہ باد، پاکستان